نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مومنین کرام کی طرح کیا جلوس ختم ہو گئے سبحان بعد زمین پر گڈی جائے گی۔ تمام مومنین کی خدمت میں چلانا کہ اس جلوس میں شامل ہو کے سب رہنا چاہیے۔ درود و محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، باواز بلند نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، نعرہ حیدری یا حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ برائے خشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي المراج صبره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ فَضَّلْنَا تَفْضِيلًا۔ عزیزان گرامی، ہمارا سلسلہ گفتگو آج 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، جس میں خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے ہی انہیں خشکی اور تری میں چلنا سکھایا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں پاکیزہ رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ فَضَّلْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انہیں اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت عطا کی، سب پر نہیں، اولاد آدم کو کثیر مخلوق پر، یعنی کچھ ایسے ہیں جن سے اولاد آدم افضل نہیں، کچھ ایسے ہیں، آج انہی کا تعارف کرانا ہے کہ وہ کون ہیں جن پر یہ اولاد آدم افضل نہیں، وہ ان سے بھی افضل ہے۔ بھئی دیکھیں،
اللہ یہ فرما رہا ہے ہم نے خشکی اور تری میں چلنا سکھایا. تری میں چلنا سکھایا اللہ نے، خشکی میں چلنا سکھایا اللہ نے. یہی تو وجہ ہے کہ جب بھی کسی سواری پہ بیٹھے تو فوراً یہ دعا پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. یعنی ہم کچھ نہیں ہیں، اگر اس کے تابع بنایا ہے تو اس نے بنایا ہے. تو خشکی میں چلنا سکھایا اور تری میں بھی چلنا سکھایا. ایک یہودی گیا دریا میں چلنے لگا، واپس آیا، کہنے لگا یا علی میں پانی میں چلتا رہا ہوں، اگر تجھ میں کمال ہے تو تو چل کے دکھا، تو چل کے دکھا. علی گئے، چلتے رہے، پھر واپس آئے. لیکن سنو علی فرما رہے ہیں تو چلتا رہا نا پانی میں اور واپس آیا کہ میں پانی میں چلتا رہا، پانی کے اوپر چلتا رہا، نہ ڈوبا نہ گرا. یہ میرا کمال ہے. علی تجھ میں کمال ہے تو یہ کر کے دکھا. علی نے کیا کہا پانی میں چلنے سے پہلے؟ کہا یہ بتا یہ جب تو چل رہا تھا تیرے لب کیوں ہل رہے تھے؟ لب کیوں ہل رہے تھے؟ کہا میں نے تورات میں ایک لفظ پڑھا تھا، وہی لفظ زبان پہ تھا، تب میں پانی پہ چلتا رہا. علی کہتے قسم ہے رب کی وہ لفظ میں علی تھا. کہا وہ میرا ہی نام تھا جس وجہ سے تو چل رہا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ یہ ایسے ہیں جن پر اولاد آدم افضل نہیں، بلکہ یہ افضل ہیں اولاد آدم سے. اسی لیے ہم نے دیکھا نبی کے بعد آج تک بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے اقتدار سنبھالا، جنہوں نے حکومت سنبھالی، شہنشاہیت آئی، ملوکیت آئی، بادشاہت آئی. لیکن سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ آیت کا نشان 55 اللہ فرما رہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. کہا اللہ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہا وہ مومن جو ایمان لا چکے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عمل صالح کر چکے ان سے وعدہ ہے کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ میں انہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا. اللہ کا وعدہ ہے میں خلیفہ بناؤں گا. اچھا یہ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلافت کے معنی اقتدار، خلافت کے معنی تسلط. تو کہا خلیفہ میں بناؤں گا. کس کو بنائے گا؟ آمن و عامل صالحات جو ایمان لا چکے، عمل صالح کر چکے، پرانے مومن ہیں، ماضی کے متقی ہے. تو جو ماضی کا مومن ہے، ماضی کا پرہیزگار ہے، اسے مستقبل میں اللہ نے کہا میں اقتدار دوں گا. تو ضروری ہے کہ کسے دے گا؟ ماضی کے مومن کو. جب اس کو اقتدار دینا ہے جو ایمان لا چکے، عمل صالح کر چکے، تو ضروری ہے اسے حیات طولانی عطا کی جائے. حیات طولانی عطا کی جائے. آج اعتراض ہوتا ہے نا امام زمانہ پہ کہ اسے کیوں اتنی طولانی حیات ملی ہوئی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو اللہ نے کہا میں اقتدار دوں گا، میں خلیفہ بناؤں گا. اچھا تو گویا اللہ کا وعدہ ہے کہ خلافت میں دیا کرتا ہوں، چھیننے سے نہیں ملا کرتی، میں دیا کرتا ہوں. تو مالک کہاں کی دے گا؟ کافل ارض، پورے قرے اقتدار کی، پورے قرے کی، پوری زمین کی. خالی مکے کی بات نہیں، خالی مدینے کی بات نہیں. آج تک پورے قرے ارض کا ملا کسی کو اقتدار؟ ملی خلافت نہیں. تو پتا چلا جو اللہ کا بنایا ہوا ہوگا اس کا اقتدار پورے قرے ارض پہ ہوگا.
چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، پورے پورے عرض پہ۔ اچھا دے گا کیسے؟ کمستخلف الذین من قبلہم، کمستخلف الذین من قبلہم، کہ جیسے میں پہلے دیتا رہا ہوں، جیسے پہلے بناتا رہا ہوں۔ بھائی آدم کو بنایا تھا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کو بنایا۔ یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفہ، داؤد کو بنایا تو کہا جیسے میں پہلے بناتا رہا اب بھی میں ہی بناؤں گا۔ تو اسے پتا چلا کہ جب وہ بناتا رہا اب بھی کہہ رہے میں بناؤں گا، لہذا معلوم ہوا کہیں بھی خلیفہ بنانا ہو تو شورا سے نہیں بنا کرتا، اللہ بنایا کرتا ہے۔ جیسے میں پہلے بناتا رہا، دیکھو اگر پہلے شورا سے بنتے رہے تم بھی بنا لو، جب پہلے میں نے بنائے ہیں تو یہ بھی میں ہی بناؤں گا۔ اچھا تو آج اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہے تو پھر تمہارا بھی آ کے ہدایت کیوں نہیں کرتا، غیب میں کیوں ہے؟ تو میں نے کہا دیکھو آخری غیب میں ہے نا، پہلا تو غیب میں نہیں تھا، پہلا تو غیب میں نہیں تھا، تو پہلے سے کون سی ہدایت لی کہ تم آخری سے لوگے؟ جب پہلے سے ہدایت نہ لے سکے تو آخری سے کیا لوگے؟ یہ مہلت کا پیریڈ ہے، یہ گزار لو، وہ آخری بھی آ جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ کہنے لگے کہ تم تو کہتے ہو ہمارا امام مبین ہے، اللہ شین آسینا ہو فی امام مبین، مبین کے معنی موجود، مبین کے معنی ظاہر، مبین کے معنی جو سامنے ہو، تو تمہارا امام تو مبین ہے، تو مبین کے معنی موجود، کہاں ہے موجود جب امام کو مبین کہتے ہو؟ میں نے کہا جس قرآن نے امام کو مبین کہا اسی قرآن نے کہا ان الشیطان لکم عدو مبین، اسی قرآن نے کہا شیطان بھی مبین ہے۔ تو میں نے کہا تم اپنے مبین کو لاؤ، ہم اپنے مبین کو لاتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو اس کا مطلب ہے اس پہ ایمان زیادہ ہے، مہدی پہ ایمان کم ہے۔ تو عزیزان گرامی کیا ہے؟ غیب میں ہے نا۔ اچھا اگر پوچھا جائے یہ اصول دین کا کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ توحید سے، توحید غیب میں، اور آخری کیا ہے؟ قیامت، وہ بھی غیب میں۔ تو جتنے عقائد ہیں سارے انہی دو غیبوں کے اندر ہیں، توحید بھی غیب میں، قیامت بھی غیب میں۔ تو جس کی پوری زندگی ان دو غیبوں کے درمیان میں گزر رہی ہو وہ غیب پہ اعتراض کرے تو کیا کرے؟ صلوات پڑھے محمد والا۔ تو عزیزان گرامی یہی وجہ ہے، کہنے لگے جی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اتنی عرصے سے وہ غیب میں رہ کے زندگی گزار رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا پڑھو قرآن، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، آیت کا نشان 258۔ جب عزیر نبی گزرے بستی سے، کیا دیکھا؟ پوری کی پوری بستی اوندھی ہوئی پڑی ہے۔ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ مالک تو انہیں کیسے زندہ کرے گا، یہ تو ختم ہے۔ اب قرآن کہتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک عزیر کو موت دے دی۔ نبی اکیلا نہیں، گدھا بھی ساتھ ہے، گدھا بھی ساتھ ہے۔ تو جہاں نبی کو موت دی وہاں گدھا بھی۔ اچھا ہوا کیا؟ 100 سال کے بعد اب اللہ نے اٹھایا، کہا بتاؤ کم لبثتا، کتنا سوئے؟ کہا لبثت یومن او بعض یومن، میں ایک دن سویا یا ایک دن سے کم سویا۔ اللہ نے کہا اپنے کھانے کو بھی دیکھ اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، گدھا بھی سامنے کھڑا ہے، کھانا بھی اسی طرح گرم ہے، لیکن وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، گدھے کو نہیں، وَلِنَجْعَلَكَ، تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنایا، ہم نے تجھے نشانی بنایا ہے لوگوں کے لیے۔ تو سویا ہے 100 سال، موت آئی 100 سال، اور کہہ رہا ہے ایک دن سویا یا ایک دن سے کم سویا۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ دیکھا اسی طرح سواری کا جانور بھی موجود ہے، اسی طرح کھانا بھی گرم ہے، تو کہا میں ایک دن سویا یا ایک دن سے کم سویا۔
تو اور یہ ہے کون؟ جبین رسالت پہ آئے ہوئے پسینے کا قطرہ، یہ نبی بنے ہیں جبین رسالت پہ آئے ہوئے پسینوں کے قطروں سے۔ تو میں کہتا ہوں اگر جبین رسالت پہ آئے ہوئے پسینے کے قطرے کے لیے یہ ماحول منجمد ہو سکتا ہے تو جو خون محمد کا جوزہ ہے کیا یہ ماحول اس کا ساتھ نہیں دے گا؟ یقیناً یقیناً یہی وجہ ہے عزیزان گرامی۔ لیکن بہت دلائل ہیں امام کے وجود پر۔ قرآن پڑھ لیجئے، اللہ فرما رہا ہے یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ پڑھتے للابث فی بات نہیں الی یوم یبعثون، قیامت تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یعنی اس کا مطلب کیا؟ یعنی مچھلی بھی قیامت تک زندہ رہتی، یونس بھی زندہ رہتے قیامت تک۔ تو وہ اللہ جو قیامت تک مچھلی کو زندہ رکھنے پر قادر ہے، وہ اگر اپنے نمائندے کو کچھ عرصے کے لیے پردے غیب میں رکھ دے تو تعجب کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے یہ کون ہے؟ اجر رسالت کا مصداق، توجہ میری طرف رہے، یہ اجر رسالت کا مصداق ہے۔ اور قسم منبر کی جس طرح اجر رسالت جناب عباس نے ادا کیا ہے کائنات میں کسی نے ادا نہیں کیا۔ وجہ اس لیے کہ دیکھو جو محبت کا فلسفہ ہے یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا۔ زندگی کی کتاب کو لیے اور پڑھنا شروع کر دیجئے۔ بیٹے کو باپ سے محبت، ماں کو بیٹی سے محبت، بھائی کو بھائی سے محبت، تو یہاں پتہ چلے گا کہ محبت کس چیز کا نام ہے، اس سے پتہ چلے گا۔ اور یہی وجہ ہے اگر کسی باپ کو بیٹے سے محبت ہے تو جو اس کے بیٹے سے محبت کرے گا اس کی محبت خود بخود باپ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، خود بخود۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بیٹے سے جو محبت کرتا ہے بیٹا اس کو پیارا ہے۔ تو بس یہی جواب ہے کہ ہمیں والہانہ عشق کیوں ہے جناب عباس سے، یہ ہم کیوں مر مٹتے ہیں جناب عباس کے نام پر؟ صرف اسی وجہ سے کہ چونکہ رسول کو پیارا تھا حسین، اور عباس وہ تھے جو ساری زندگی حسین کا نوکر کہلاتے ہیں۔ یہ اللہ نے جناب عباس کو صلہ دیا ہے اس محبت کا جو حسین سے محبت تھی کہ آج ہمیں والہانہ عشق ہے جناب عباس۔ اصل یہ وجہ ہے۔ اور پھر ساری زندگی جناب عباس اپنے آپ کو حسین کا عبد کہلاتے رہے۔ عبد، اور عبد کے معنی سمجھتے ہیں غلام، نوکر۔ کبھی سوچا کہ جناب عباس نے یہ اپنے لیے عبدیت کیوں پسند کی، یہ کیوں سلیکٹ کی؟ اس لیے کہ عباس عالم قرآن ہے، عباس عالم قرآن ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب رسول کے پاس جبرائیل یہ دو چیزیں لے کر آئے، یا تو کائنات کی بادشاہت لے لو یا عبدیت لے لو، تو رسول نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا، عبدیت کو لے لیا تھا۔ اور وہ عبدیت اتنی بلند ہوئی تھی، اتنی بلند ہوئی تھی کہ معراج پہ بھی اگر بلایا تو کیا کہا؟ اپنے عبد کو لے گیا، اپنے عبد کو، اور کہا نماز میں بھی جب آؤ تو پہلے میرے محمد کو عبد کہو پھر رسول کہنا۔ تو جناب عباس کو پتا تھا کہ عبدیت اتنی بلند ہوتی ہے، تو جو عباس نے عبدیت سلیکٹ کی تو جناب عباس کی عبدیت اتنی بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی، آج اونچے سے اونچا مکان کیوں نہ ہو عباس کا علم اس سے بھی بلند نظر آئے۔ یہ عباس کا کمال ہے۔ جنگ صفین میں ہے، جناب عمار کہتے مولا اب عباس کا صحیح سالم واپس آنا بہت مشکل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دشمن کی فوج میں گھس گئے ہیں، اب واپس آنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکیلے ہیں۔ اتنے میں مولا فرماتے ہیں عمار گھبراؤ نہیں،
بس یہ کہنا تھا یا جناب عباس دشمن کی فوج کو چیر کر ایسے آئے جیسے چاند بادل کو چیر کر آتا. فرماتے عمار دیکھو ہاذا قمر و بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند آ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد. اس دفعہ شمور یہودی نے زازان کندی نامی پہلوان کو بھیجا، کہا جاؤ علی کو گرفتار کر کے لاؤ، اگر نہ کر سکو تو سر قلم کر کے لے آنا. آئے، اس کی ملاقات ہوئی جناب عباس سے. بچپنا ہے جناب عباس کا. کہتے ہیں کہ پتہ ہے علی کہاں ہے؟ عباس کہتے ہیں کیوں؟ کہا اس لیے میں نے انہیں گرفتار کرنا ہے. گرفتار کرنا ہے. کہا دیکھو تمہیں پتہ نہیں وہ حیدر کرار ہے، اسے گرفتار نہیں کر سکتے. کہا نہیں میں کر لوں گا. کہا اچھا اگر ایسی بات ہے میں ہوں علی کا نوکر، پہلے میرے ساتھ طاقت آزما، اگر مجھ سے جیت گیا تو پھر میں سمجھوں گا کہ تو علی کو گرفتار کر سکتا ہے. کہا میں 1000 کے مقابلے میں لڑنے والا ہوں تو جیسے بچے کے ساتھ لڑنا میری توہین ہے. اس کا یہ کہنا تھا. اب بات کہتے آج تکبر ختم کر دے، تمہیں پتہ نہیں کہ تو کس کے سامنے کھڑا ہے، کس کے سامنے کھڑا ہے. کہا اچھا ایسا کر. وہ پہلوان کہہ رہا ہے میرے کمر بند میں ہاتھ ڈال کے میرے پاؤں زمین سے اٹھا کے دکھا. اب بات کہتے ہیں میرے لیے آسان ہے، میرے لیے آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں ہوں فاتح خیبر کا بیٹا، میں اٹھا لوں گا، تو میرے پاؤں اٹھا کے دکھا. اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. عباس کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، لیکن علی کے بیٹے کے قدم زمین سے نہ اٹھا سکا، نہ اٹھا سکا. اب تکبر میں آ کے کہتے تو میرے قدم اٹھا کے دکھا. لیکن علی کا بیٹا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر اس کے کمر بند میں ہاتھ ڈال کے کہا اللہ اکبر. بس اب یہ کہنا تھا تو وہ پہلوان اپنی جگہ پر لیکن سامنے نظر نہیں آیا. اب جو دیکھا فضا میں تھا، دوبارہ واپس آ رہا تھا، پکڑ کے پھر پھینکا. تیسری دفعہ جب واپس نیچے آیا عباس نے کیا کیا؟ دونوں گھٹنے اس کے سینے پہ رکھے. کہا اب بتا کسے گرفتار کرنا ہے؟ کسے گرفتار کرنا ہے؟ کہا بس مجھے چھوڑ دیں. کریم کا بیٹا تھا نا، چھوڑ دیا، چھوڑ دیا. عزیزان گرامی بس عباس کی کیا شجاعت بتاؤں میں. عباس کی شجاعت اگر دیکھنی ہے تو تاریخ کا مطالعہ کریں. عباس کے فضائل بھی بہت ہیں، شجاعت بھی بہت ہے. شب عاشور جب ادھر امان نامہ لکھوایا شمیر نے عمر ابن سعد سے، کہا میں جاتا ہوں عباس کو لے کے آتا ہوں اپنے پاس. امان نامہ لکھوایا، لے کے آیا، عباس کو بلایا. عباس نہیں گئے، نہیں گئے. ایک مرتبہ حسین نے فرمایا عباس جاؤ سن لو کہتے کیا ہے. عباس گئے تو اس نے امان نامہ ہاتھ میں دیا. جب ہاتھ میں دیا تو جیسے لیا ایک جملہ کہا کہ تبت یداک، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ جن ہاتھوں سے تو امان نامہ لایا ہے. ان لی امان ولیس امان لابن رسول اللہ، میرے لیے امان ہے، رسول کے بیٹے کے لیے کوئی امان نہیں. یہ جملہ کیا کہا عباس نے؟ تبت یداک، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ. یہ جملہ یا اللہ نے کہا ہے یا علی کے بیٹے عباس نے کہا ہے. بھائی عباس میں نے پہلے کہا ہے کہ عالم قرآن ہے، عباس عالم قرآن ہے. تو کیا ہے ایک مرتبہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسی کے سامنے پھینکا شمر کے سامنے اور یہ جملہ کہا. شمر نے کیا کہا تھا؟ تو میرا رشتہ دار ہے لہذا تو آجا تیرے لیے امان ہے. تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے سامنے پھینکا اور یہی جملہ کہا کہ تبت یداک، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ جن ہاتھوں سے تو امان نامہ لایا ہے. یہ کہہ کر عباس نے اس شمر کو ملعون کو بتا دیا یاد رکھ یہی الفاظ تھے جو اللہ نے قرآن میں کہے کس کے لیے؟ تبت یدا ابی لہب و تب،
کہ جب ابو لہب رسول کا رشتہ دار نہیں ہو سکتا تو تو بھی میرا رشتہ دار نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، کمال کا مالک ہے جناب عباس. دیکھیں کائنات میں علی کچھ نہیں مانگتے، کچھ نہیں مانگا علی نے، نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی، کچھ بھی نہیں مانگا. تو آپ خود اندازہ لگائے جو نہ دنیا مانگے نہ آخرت مانگے. کل عرض کروں گا میں انشاءاللہ، کیونکہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو میں زیادہ دیر آپ کو بٹھانا بھی نہیں چاہتا. کل بتاؤں گا کہ علی نے دنیا کیوں نہ مانگی اور آخرت کیوں نہ مانگی، جو کہ ہر ایک مانگتا ہے. لیکن جو نہ دنیا مانگے نہ آخرت مانگے، وہ اگر کوئی چیز مانگ لے تو کتنا قیمتی ہوگی، کتنا قیمتی ہوگی، ظاہر ہے بہت بڑی قیمتی ہوگی. تو کچھ نہیں مانگا، صرف یہی مانگا پالنے والے بیٹا دے دے، بیٹا دے دے. تو میں کہوں گا یا علی بیٹا تو وہ مانگے جس کے پاس بیٹا نہ ہو. اللہ نے تو تمہیں جوڑی دی، ایسی جوڑی مہر نبوت کے سوار، دونوں نور، دونوں امام، دونوں بے عیب. ایسی جوڑی تو کسی قسمت والے کو ملا کرتی ہے. پھر آپ مانگ رہے ہیں بیٹا دے دے، تو پلٹ کے علی یہی جواب دیں گے جس نے جوڑی دی تھی وہی اٹھا کے مباہلے کے دن رسول کو دے دی، رسول کو دے دی. تابی تو بیٹا مانگ رہا ہوں. تو اب بیٹا اللہ نے دیا، کیا؟ ہم شکل علی جناب عباس. بس عزاداران حسین اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے. جناب عباس وہ تھے جب آئے کبھی کوئی بہن اٹھاتی ہے کبھی کوئی بہن اٹھاتی ہے، نہیں تھکتی. کبھی کسی بہن نے دوسری کو نہیں کہا میں تھک گئی ہوں اب تو اٹھا، نہیں. ایک مرتبہ صحن میں ثانیہ زہرا عباس کی انگل پکڑ کے چل رہی تھی تو میرے مولا امیر ہے، فرماتے ہیں زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ کہتے نہیں بابا میں عباس کے سارے چلنا سیکھ رہی ہوں، چلنا سیکھ رہی ہوں. بس عزاداران حسین آ گیا 10ویں کا دن. ایک مرتبہ جناب عباس علی اکبر سے وصیت کرتے ہیں، اکبر میں نے سنا ہے دشمنوں کا منصوبہ ہے کہ میرے آقا کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑائیں گے. علی اکبر میری یہ وصیت ہے جب میں شہید ہو جاؤں تو میری لاش اٹھا کے ان کے حوالے کر دینا، کہنا میرے چچا کی وصیت تھی جو دل چاہے میری لاش پہ گھوڑے دوڑا لو لیکن میرے آقا حسین کی لاش کو کچھ نہ کہنا. عزاداران حسین بس آ گئے میرے مولا کے پاس، کہتے ہیں آقا اذن لی بالموت، مجھے مرنے کی اجازت دے. یہ سننا تھا، ظاہر ہے جس بھائی پہ ساری امیدیں ہوں، ساری امیدیں ہوں. ایک جملہ کہا حسین نے، کہتے ہیں عباس تجھے کیسے اجازت دوں؟ کہا کیوں آقا؟ فرماتے ہیں جب میں کوئی لاشا اٹھا کے لاتا ہوں میں تھک جاتا ہوں، جب تجھ پہ میری نظر پڑتی ہے میری ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں آقا مجھے اجازت دیں. مولا فرماتے ہیں تو میری فوج کا علمبردار ہے. کہا آقا ذرا وہ فوج تو دکھائیں جس کا میں علمبردار ہوں. جب وہ فوج نہ رہی تو علمدار کیا رہے گا؟ عزاداران حسین بس میرے مولا نے اجازت نہیں دی. گئے پاؤں کے بل بیٹھ کے سر نیچے کیا، اب سوچ رہے ہیں کربلا کی ریت پہ بیٹھ کے کہ اجازت کیسے لوں. یہ اتنے میں کسی بچی کی آواز آئی کہ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، میں بہت پیاسی ہوں. یہ سننا تھا. عباس فرماتے ہیں سکینہ الیہ الیہ، سکینہ میرے پاس آؤ. اللہ جب یہ بچی آئی عباس کہتے ہیں سکینہ ایسا کرو چھوٹی مشق لاؤ
وہ مجھے پہنا دو اور اپنے باپ کے سامنے چل کے صرف اتنا کہہ دو کہ بابا میں بہت پیاسی ہوں، بہت پیاسی ہوں۔ ازادارو سکینہ مشک لائی، چاچے کو مشک پہنائی۔ اب عباس نے سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے اور لے کے آئے، جیسے میرے مولا حسین کے سامنے آئے۔ ایک جملہ حسین نے عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا۔ عباس سے کہا عباس میں سمجھ گیا ہوں جو بہانے تلاش کر رہے ہو، اور سکینہ سے کہا بیٹی اب تو چچا کو اجازت دلا رہی ہو، چند لمحے بعد جب شمر تماچے مارے گا چچا کو بہت یاد کرو گی، چچا کو بہت یاد کرو گی۔ جا عباس میں نے تجھے اجازت دی۔ اب عباس کو جب اجازت ملی ایک مرتبہ خیمے میں آئے، شہزادی کے سامنے کہا شہزادی اجازت ہے میں میدان جاؤں؟ بی بی کہتی ہے جب بھائی اجازت دے چکا تو بہن کون ہے روکنے والی؟ جاؤ عباس اللہ کے حوالے۔ عباس نے قدم اٹھایا، شہزادی کہتے ہاں آج مجھے یقین ہو گیا ہے۔ عباس رک گئے، کہتے ہیں شہزادی کس بات کا یقین؟ کہا عباس تمہیں جلدی ہے نا، تم جاؤ تمہیں جلدی ہے۔ کہا نہیں شہزادی بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح کس بات کا یقین؟ زینب کہتی ہے 21 رمضان کی رات میرے بابے نے کہا تھا بیٹی تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، بیٹی صبر کرنا۔ عباس میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کسی کی جرات کیا ہے میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھے۔ عباس اب یقین ہو گیا ہے تیرے جانے کے بعد میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ علادار عباس جانے لگے، سامنے عباس کا بچہ کھڑا تھا، اس کو اٹھایا، کہا دیکھو سکینہ کو ہمیشہ شہزادی کہنا۔ علادار عباس آگے چلے، ایک مرتبہ میدان کی طرف گئے، جب گئے علادار کیا حالت ہے، ایک مرتبہ لڑتے لڑتے وہ وقت آیا جب گرنے لگے۔ علادار بس ان کا گرنا تھا اور ادھر کیا تھا، حسین ریت کے ٹیلے پہ فضا خیمے کے دروازے پر۔ علادار عجیب سا منظر، قیامت جیسی حالت تھی۔ حسین گئے لیکن کمر پکڑ کے گئے، کہتے الا ان کا ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ علادارہ نے حسین یہی وجہ ہے جب میرے مولا خیمے میں آئے تو کچھ نہیں لائے، خالی علم اور مشک لے کے آئے۔ علادارہ نے حسین سارے بچے اکٹھے ہو گئے، وہاں محمد وہاں علی بے سالتہ بچوں نے ماتم کیا۔ ارے پیاسے بچے ہیں نا، 3 دن کے پیاسے ہیں، یہی امید تھی کہ عباس پانی لائے گا لیکن بچے پانی نہ پی سکے۔ علادارو جب لوٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، وہاں ایک علادارو عیسائی طبیب بیٹھا تھا، اس نے اس ظالم سے کہا یہ بتا یہ جو سامنے سر ہے کیا اس نے بھی جنگ کی تھی؟ کہتا ہے ہاں اس نے جنگ کی تھی۔ وہ عیسائی کہتا ہے اگر یہ جنگ کرتا تیرا ایک سپاہی باقی نہ رہتا۔ علادارو کونے سے سکینہ نے کہا کہ ظالم میرا چچا چپ میں مارا گیا، اگر میرے چچا کو اجازت ملتی مجھے تماچے نہ لگتے، میرے دور نہ اترتے ماتم میں حسین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین ثم الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضیء والکوكب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال اللہ تبارک و تعالی فی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر ورزقنا من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن فضلنا تفضیلا بار دیگر صلوات ایک بچہ رکا لے کے آیا ہے کہ قبلہ جو آیت تطہیر ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس آیت تطہیر کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے لفظ ہم استعمال کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب اللہ لفظ ہم اپنے لیے استعمال کرے تو اس سے مراد وسیلہ ہے، اور یہاں آپ بتائیں کہ آیت تطہیر میں جو ہم استعمال ہوا ہے یہاں کون سا وسیلہ ہے؟ جبکہ وسیلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کاش کہ یہ بچہ تھوڑی سی عربی گرامر جانتا ہوتا تو اس آیت تطہیر کے اندر کہیں بھی لفظ ہم نہیں ہے، انما یرید اللہ کہ اللہ یہ ارادہ کر رہا ہے لیذہب عنکم الرجس کہ وہ تم سے رجس کو دور رکھے ہیں جی، تو یہاں کہیں بھی لفظ ہم نہیں ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور وہ تمہیں ایسا پاک رکھتا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہاں کوئی ہم نہیں آیا، اللہ نے خود اپنا نام لیا ہے۔ تو اب اگر بات آ گئی ہے تو سنتے جائیں کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ جن کو میں رجس سے دور رکھوں، دنیا لاکھ کوشش کرے رجس ان کے قریب کبھی آ نہیں سکتا، اور وہ طہارت سے بغیر جا تو اصل میں بات یہ ہے کہ انما سے شاید انہوں نے سمجھ لیا ہے ہم، اصل میں انما ہے کلمہ حصر، اور کلمہ حصر کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو محدود کر دینا، جس کو آپ کی سادہ زبان میں کہتے ہیں چار دیواری لگا دینا
کہ جو اس چار دیواری کے اندر ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے، جو باہر ہیں وہ اندر نہیں آ سکتے۔ تو عربی میں اس چار دیواری کو جب لگانا ہو تو کلمہ انما لگایا جاتا ہے۔ اب میں قرآن میں کتنی آیاتیں پڑھوں، آج تو میرا بھی دل یہی کر رہا ہے کہ رات کسی صاحب نے کہا قبلہ آج آپ نے قرآن کی آیاتیں کم پڑھی ہیں، آج میں چاہتا ہوں ساری مجلس صرف قرآن ہی قرآن ہو۔ اگر آپ گھبرانا جائیں تو آج قرآن ہی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب جب بات انما پہ آ گئی ہے تو یاد رکھیے یہ انما کیا ہے؟ انما ہے کلمہ حصر۔ تو اللہ نے پہلے تو انما ایک جگہ پہ استعمال فرمایا، کیا فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا۔ سورہ قاف قرآن مجید کا 18واں سورہ۔ گھبرا تو نہیں لگ رہا کہ میرا حبیب ان سے کہہ دو کیا؟ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، تم بھی بشر ہو میں بھی بشر ہوں، پر فرق ہے تم بشر ہو اپنی مرضی سے جو چاہو کرو، میں وہ ہوں بشر ضرور ہوں پر اپنے آپ کو کبھی بشر نہیں کہوں گا۔ قل انما انا بشر مثلکم، وہ کہہ رہا ہے تو کہہ دے، وہ کہہ رہا ہے تو کہہ دے۔ اگر وہ نہ کہتا تو کبھی میں یہ نہ کہتا کہ میں بشر ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم، میں فقط اور فقط تم جیسا بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے یوحی الی مجھ پر مسلسل وحی آتی ہے، مسلسل وحی آتی ہے، مسلسل وحی آتی ہے، یعنی یہ نہیں کل آتی تھی اب نہیں آ رہی، اب آئے گی تو کل نہیں آئے گی، مسلسل وحی آتی ہے۔ یعنی تم اور ہو جو چاہو اپنی مرضی سے کرو، میں تو وہ ہوں کہ اپنے آپ کو اپنی مرضی سے بشر ہی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ایک، اور دوسرا انما الہکم الہ واحد، فقط اور فقط تمہارا معبود ایک ہے۔ تو آ گیا نا انما ہے جی، فقط اور فقط تمہارا معبود ایک ہے، یعنی بتا دیا کہ اللہ اپنی وحدانیت سے باہر جا نہیں سکتا، دوسرے خود توحید میں آ نہیں سکتے۔ ابھی نہیں آپ ذرا اور سنیں سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما یعنی فقط اور فقط ولیکم اللہ ورسولہ، پہلا ولی تمہارا اللہ ہے، دوسرا رسول ہے، تیسرا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تیسرا وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے۔ تو بتا دیا پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا رسول ہے، تیسرا علی ہے۔ اگر پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا رسول ہے، تیسرا وہ جو حالت رکوع میں زکات دے رہے ہیں۔ انما فقط اور فقط، فقط اور فقط اللہ ولی ہے یا رسول ولی ہے یا علی ولی ہے۔ گویا بتا دیا کہ اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، علی بھی ولی، جو ولی ہے وہ مولا ہے۔ تو پہلا مولا اللہ ہے، دوسرا رسول ہے، تیسرا علی مولا ہے۔ تو اللہ کس کا مولا ہے؟ پڑھوں آیت سورہ مومن کو پڑھ لینا، بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ اللہ ان کا مولا ہے جو مومن ہے۔ اللہ ان کا مولا ہے جو مومن ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہے، کوئی مولا نہیں ہے۔ تو اللہ بھی مولا، رسول بھی مولا، علی بھی مولا، اور یہی تو وجہ سب اللہ کے مجمع میں رسول نے یہی کہا تھا، دیکھو اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنین کا مولا ہوں، من كنت مولا ہوں فَهَذَا عَلِيٌّ
آج قرآن پڑھنا ہے سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ. یہ تو ہم چلے گئے تھے انما کی طرف انما کی طرف، لیکن بات مکمل نہیں ہوئی، یہ کبھی پھر ذکر ہوگا انما کا. لیکن آج جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ کہنا ہے، اگر یہی بات ہے کہ انما کو دیکھنا ہے تو اللہ نے آیت تطہیر میں انما کی 4 دیواری لگا دی ہے تاکہ سوال پوچھنے والے کی بات مکمل ہو جائے. تو اللہ نے 4 دیواری لگا دی، کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ فقط اور فقط اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کیا کہ اہل بیت اللہ تم سے رجس کو دور رکھے گا، تمہیں ایسے پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، فقط اور فقط. یعنی اللہ نے 4 دیواری لگا دیا ہے. کیا لگا دیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اہل بیت کو تم تو چاہتے ہو، دوسرے کیوں نہیں چاہتے؟ اگر اہل بیت وہ ہے جسے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتا ہے، ساری دنیا کیوں نہیں محبت کرتی؟ تو جواب اسی آیت کے اندر ہے. اللہ نے کیا بتا دیا؟ میں نے 4 دیواری لگا دی ہے. کہ کیا دیوار لگا دی ہے؟ یہ 4 دیواری بنا دی. اللہ نے تم سے رجس کو دور کر دیا اور طہارت تم سے کبھی جدا ہو نہیں سکتی. تو پتہ چلا اللہ نے بتا دیا جہاں رجس ہوگا وہ قریب آ نہیں سکتا. جہاں رجس ہوگا وہ کبھی اہل بیت کے قریب آ نہیں سکتا. اور یہ ہیں طاہر. تو جو طاہر ہیں وہ آئے گا جس کا ایمان پاکیزہ ہوگا، جس کا دل پاکیزہ ہوگا. تو عزیزان گرامی یہی وجہ ہے، یہ نہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہم جیسے ہیں. اچھا بتاؤں تم کون ہو، یہ کون ہے؟ گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ ہم نے ایسے بھی وسیلہ چنا، کچھ دیکھا تب ہم نے وسیلہ چنا. سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ، آیت کا نشان 13. اللہ فرما رہا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے خلق کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے. کوئی فلاں خاندان سے ہے، کوئی فلاں قبیلے سے ہے. کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ کہ اس کا تعلق قبیلہ بنو امیہ سے ہے، اس کا بنو ہاشم سے ہے. تاکہ تم پہچانے جاؤ. تو کیا کہا سورہ حجرات میں؟ ہم نے تم ایک مرد ایک عورت سے خلق کیا. تو پالنے والے کیسے خلق کیا؟ کہا پڑھو قرآن، سورہ کہف قرآن مجید کا 76 نمبر سورہ. کہا انا خلقناکم من نطفۃ امشاج، ہم نے ملے ہوئے پانی سے خلق کیا. تو مالک ذرا اور بتا دے یہ پانی کیسے آیا، کیسے خلق ہوا؟ ذرا اس بدبخت کو اپنی حقیقت کا پتہ تو چلے جو کہہ رہے میں آل محمد جیسا. خلوات پر یہ محمد والے کہا پھر پڑھو قرآن، سورہ مومنون قرآن مجید کا 23واں سورہ، آیت کا نشان 13. اللہ نے فرمایا لقد خلقناکم، کیا ہے؟ ہم نے تمہیں خلق کیا. لقد خلقناکم من سلالۃ من طین، مٹی کے جوہر سے خلق کیا. فجعلناہ فی قرار مکین، فجعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اسے پانی بنا کے کچھ مدت کے لیے ایک مستقل مقام پہ رکھا. فخلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما. پھر ملے ہوئے پانی کو ہم نے گوشت بنایا، گوشت سے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پہ گوشت بنایا. اور پھر ہم نے کیا کیا؟ انشانا و خالقا آخر، پھر دوسری مخلوق بنا کے ہم نے دنیا میں بھیج دیا. اچھا مالک جب بھیجا تو کیسا تھا؟ کہا پھر پڑھو قرآن والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے احسن تقویم بنایا، احسن تقویم بنا دیا. مالک مان لیا. اب ذرا اور بھی تعارف کرا. کہا پھر پڑھو قرآن. کون سی سورہ بلد؟ گھبرا تو نہیں نہ جائے.
میں نے کہا اب قرآن ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. خلوات پڑھے سورہ فلق قرآن مجید کا 90 نمبر سورہ. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین کا جب ہم نے بنایا تو ایسا بنایا اسے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی, بولنے کے لیے دو ہونٹ دیے. تو مالک یہ دو کیوں دیے؟ یہ دو کیوں دیے آنکھیں؟ ایک بلب لگا دیتا, ایک آنکھ بنا دیتا تاکہ یہ ہمیشہ یہ دوسرے وسیلے کا قائل ہی نہ ہوتا. یہی تو کہہ رہا قرآن کافی ہے بھائی, یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن کافی ہے. تو دو کا محتاج کیوں بنایا؟ کہا اس لیے اگر ایک آنکھ خراب ہو جائے اور خط آ جائے اسی کے حصے میں اور وہ اٹھا کے دے دے دوسری آنکھ کو, خط پڑھ دے دوسری آنکھ, اور تو یہ جو اندھی ہے یہ اپنی عزت رکھے گی. کیا کہے گی کہ لولا کہ اگر تو نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتی. تو کہا ہم نے دو آنکھیں دی ہیں, دو ہونٹ دیے ہیں. اچھا مالک یہ تو نے دیا, کیا صرف اتنا؟ کہا نہیں, پھر پڑھو قرآن سورہ طه قرآن مجید کا 76 نمبر سورہ. کہا انا خلقناکم من نطفۃ امشاج, اور پھر جب ہم نے اس انسان کو خلق کیا اور ناپتا لی ہے, ہم اس کو آزمانا چاہ رہے تھے تو کیا کیا؟ فجعلناه سمیعا بصیرا, ہم نے اسے سننے کی طاقت بھی دی, دیکھنے کی طاقت بھی دی. اب جب دے دیا اتنا کرنے کے باوجود اب مجھے اتنا بتا, جب یہ شکم مادر سے باہر آیا کس حالت میں آیا؟ کہا سنو, جب میں نے اس کو شکم مادر سے باہر نکالا اب میں نے پھر کہا سورہ تغابن قرآن مجید کا 64 نمبر سورہ آیت کا نشان 4, صورکم فاحسن صورکم, میں نے تصویر بنائی ہے, بہترین تصویر بنائی ہے. اب اپنی تصویریں بھی دیکھو, میری تصویر بھی دیکھو. اب جب تصویر بن کے سامنے آئی تو ہم نے کہا اچھا ایک ہمارا مصور ہے, ایک آل محمد کا مصور ہے. ہمارا مصور کہتے دیکھو تصویر بن گئی ہے, اس کے 4 دشمن ہیں. کون سے؟ کہا ہوا, پانی, مٹی, آگ. ان سے بچانا. کیوں؟ اس لیے کہا آگ سے نہیں بچاؤ گے تصویر جل جائے گی, مٹی سے نہیں بچاؤ گے تصویر مٹ جائے گی, ہوا سے نہیں بچاؤ گے نفس ختم ہو جائیں گے, تو لہذا پانی میں اگر لیا تو تصویر بالکل بےسودہ ہو جائے گی. تو ان 4 سے بچانا. تو اب ہم نے کہا کہ تصویر کے 4 دشمن ہیں. یہ تیرے مصور نے کہا, جو آل محمد کا مصور تھا اس نے کہا انہی 4 سے تصویر بناؤں گا, انہی 4 سے بناؤں گا. جب میری تصویر بن کے آئے گی انہی 4 سے بنے گی. تیری تصویر ان 4 کے بغیر بنے, نہ بولے نہ سنے نہ چلے. میں انہی 4 سے بناؤں گا. میری تصویر بولتی بھی ہے, دیکھتی بھی ہے, سوچتی بھی ہے, نعرہ حیدری بھی لگاتی. وہ مصور اور یہ آج کا مصور, لیکن فرق کیا ہوا؟ تصویر وہ بھی بناتا ہے, تصویر یہ بھی بناتا ہے. آج اگر کوئی مجھے کہے کہ جی تصویر بناؤ اس طرح کی, میں بنا دوں گا. کہے کہ دوبارہ بناؤ اسی طرح, میں بناؤں گا, لاکھ کوشش کروں لیکن اسی طرح نہیں بنے گی, تھوڑا فرق آ جائے گا. اور تیسری بناؤں تو ان 2 سے مختلف ہو جائے گی, چوتھی بناؤں ان 3 سے مختلف ہو جائے گی. تو آپ کہیں گے جی ایک ہی تصویر بنا کے نہیں, ہم نے کہا اسی ایک جیسی بنائیں. تو یہ کیا؟ میں کہوں گا میں ہوں اناری مصور, لاکھ کوشش کروں میں اس طرح کی نہیں بنا سکتا. تو مالک تو نے اتنی تصویریں بنائی ہے, لاکھوں بنائی, کروڑوں بنائی, کھربوں بنائی, لیکن ایک تصویر دوسرے سے نہیں ملتی, ایک تصویر دوسرے سے نہیں ملتی. اتنی ساری تو نے تصویریں بنائی,
کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں نہ چال میں برابر، نہ گفتار میں برابر، نہ قد میں برابر، نہ بولنے میں برابر، نہ کھانے میں برابر ہیں، کسی طرح برابر نہیں. تو یہ کیا وجہ؟ کیا تو اناری مصورہ ہے؟ توجہ، ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، یقلو کو مایشا، جو چاہتا ہے وہ خلق کرتا ہے، یختار مایشا، جیسا چاہتا ہے خلق کرتا ہے. میں نے کہا کسی مولوی صاحب سے، میں نے کہا دیکھو یہ جو پہاڑ بنائے ہیں اگر یہ چکور بنا دیتا کتنی خوبصورت لگتے. تو کہنے لگا کہ مولوی صاحب یقلو کو مایشا، جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے. تم کون ہو خدا کے کاموں میں دخل دینے والے؟ جیسا چاہے خلق کر دے. تو میں نے کہا میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے کاموں میں جب مجھے اجازت نہیں ہے دخل دینے کی تو تمہیں بھی اجازت نہیں ہے. جو چاہے بنائے، جسے چاہے بنا دے. اچھا تو مالک اتنی ساری تو نے تصویریں بنائی ایک دوسرے سے نہیں ملتی، وجہ کیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتا تصویر کے ڈھنگ کو؟ تواب قدرت ہے کہ نہیں، میں وہ ہوں وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. سورہ یاسین قرآن مجید کا 22واں سورہ کا میں ہر طریقے خلق سے واقف ہوں، ہر طریقے خلق سے. میں جیسی چاہوں بناؤں گا، لیکن سنو یہ نہ سمجھو میں نہیں بنا سکتا. میں لاکھوں بناؤں گا، میں کروڑوں بناؤں گا، میں کھربوں بناؤں گا، لیکن ایک کی شکل دوسری سے نہیں ملے گی، ایک دوسرے کی جیسا نہیں ہوگا. لیکن ہاں 14 ایسے بناؤں گا جیسا پہلا ہوگا وہی آخری ہوگا. یہ نہیں میں تصویر نہیں بنانا چاہتا. اچھا اب جب تصویر بن کے سامنے آئی تو مالک ذرا یہ بتا دے یہ کیسی تصویریں ہیں؟ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ. آواز قدرت آئی، اللہ وہ ہے واللہ الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے جب تمہیں شکم مادر سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم سب کے سب جہل تھے، سب جہل تھے. مکے سے لے کر آج تک جتنے آئے جو شکم مادر سے آئے سارے آئے جہل. آج پتہ چلا جو بتا رہا تھا مٹی کے جوہر سے خلق کیا. پھر کیا کیا؟ سورہ طارق میں اس نے ارشاد فرمایا، توجہ، سورہ طارق میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 5 میں 86 نمبر سورہ ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ وَيَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. کا انسان دیکھتا کیوں نہیں، یہ سوچتا کیوں نہیں میں نے انہیں کس چیز سے خلق کیا ہے؟ من ماء دافق، میں نے اچھلتے ہوئے پانی سے خلق کیا ہے. یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، جو سینے اور پشت کی ہڈیوں کے درمیان سے گزر کے آتا ہے. اس پانی سے خلق کیا ہے. اب جو اس پانی سے خلق ہو کے آیا تو سورہ نحل نے کہا جب شکم مادر سے آیا ہے تو کیا ہے؟ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتا، یہ جہل آیا ہے. تو مالک جو ایسے پانی سے بن کے آئے وہ جہل آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی. تو خود کہہ رہا ہے جو شکم مادر سے آ رہا ہے وہ جہل آ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ایک بچہ کعبے کے باہر آ رہا ہے، محمد کے ہاتھوں پر قرآن پڑھ رہا ہے. تو پتہ چلا تم اور ہو وہ اور ہے. کہا تمہارے آنے کا طریقہ اور ہے، اس کے آنے کا طریقہ اور ہے. اچھا تو ایک یہ بتایا کہ جو بھی انسان آیا وہ جہل آیا. اچھا جب خلق ہو کے آ گیا کا بھولو نہیں، سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ ماشاءاللہ آیت کا نشان 55، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے تمہیں خلق کیا ہے، منہا خلقناکم، تمہیں اسی مٹی سے خلق کیا، وفیہا نعیدکم، دوبارہ اسی مٹی میں جانا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ پھر تمہیں کسی مٹی سے اٹھائیں گے، کسی مٹی سے اٹھائیں گے. تو خلق اسی مٹی سے ہوئے، اٹھنا اسی مٹی سے ہے. جو آج پتہ چلا کیوں ہر مومن چاہتا ہے میں کربلا میں جاؤں، ہر مومن کی خواہش ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ مٹی کے جوہر سے خلق کیا، نطفہ بنایا، اس سے گوشت بنایا، لوتھڑا بنایا، ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. اتنے مراحل کے بعد اب جو خلق کر کے تمہیں بھیجا ہے یہ نہ سمجھ یہی رہنا ہے،
اسی مٹی سے خلق ہوا، دوبارہ اسی مٹی میں جانا ہے، پھر اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اچھا تو مالک یہ بتا دے اب جو یہ آیا ہے طاقت کتنا ہے؟ کہا پڑھو قرآن، سورہ نساء قرآن مجید کا 4واں سورہ، کھولے کر انسان و ضعیفہ، کہا میں نے تمہیں کمزور بھیجا ہے، کمزور کمزور آئے ہو، کمزور کتنے کا؟ کمزور بھی اتنے ہو اگر چیونٹی کاٹے ہٹا نہیں سکتے، یا ماں ہٹائے یا باپ ہٹائے۔ کا کمزور اتنے، یا ماں ہٹائے یا باپ ہٹائے۔ تو پتا چلا اللہ نے بتا دیا اتنے مراحل سے گزارنے کے بعد دو چیزیں، ایک تو جہل آئے، دوسرا کمزور آئے، لیکن پتا چلا جو اس پانی کے ذریعے آئے وہ جہل بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، لیکن جو آئے نور ہو کر، اس کے آنے کا طریقہ اور ہے۔ آئے تو پہلے قرآن سناتا ہے اور طاقت اتنی جھولے میں ہو کے سانپ کا منہ توڑتا ہے۔ تو توجہ فرمائیں آپ نے، سب کے آنے کا طریقہ ایک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، قرآن کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ اگر ہم کہیں سارے آنے والے جہل آئے، اور جو اللہ کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں شکم مادر سے اس حالت میں باہر نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، آیت اپنی جگہ پر باقی ہے، ہم ٹھکرا نہیں سکتے، لیکن وہ جو آیا ہے تیسرا دن ہے محمد کے ہاتھوں پہ، اور پھر پیغمبر نے کہا یا علی اقرا، کچھ سناؤ، کہا من اینا اقراؤ، میں کہاں سے پڑھوں؟ من التوراۃ، من الانجیل، من الزبور، من القرآن، میں تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، کیا سناؤں؟ تو کہا تورات سن چکے ہیں، انجیل سن چکے ہیں، زبور سن چکے ہیں، انہیں قرآن سناؤ، قرآن سناؤ۔ تو کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو سورہ مومنون شروع کیا، تو میں کہوں گا یا علی قرآن کے تو اور بھی سورے ہیں، کوئی اور سورہ شروع کر دیتے، تو پکار کے کہیں گے سنو میں ہوں مومنوں کا امیر۔ میں ہوں مومنوں کا امیر، میں پڑھوں گا سورہ مومنون۔ اگر سورہ منافقون سننا ہے تو منافقین کے سردار سے جا کے سننا۔ تو یہ قرآن ہے۔ اچھا اب جب قرآن نے کہہ دیا کہ شکم مادر سے اس حالت میں بہ رہے، تم سب کے سب جاہل تھے، تو پتہ چلا ان کے آنے کا انداز اور ہے، اس کے آنے کا انداز اور ہے۔ اور ادھر کیا کہا سورہ نساء میں؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور آیا ہے۔ ٹھیک، جب انسان کمزور ہے، کمزور ہے نا، اچھا جب کمزور ہے تو ادھر کمزوری کی حالت بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو بھی دیکھ رہے ہیں ابھی جھولے میں ہے، سانپ کا منہ توڑ رہا ہے، توڑ رہا ہے۔ بھئی کیوں؟ اللہ تو کہہ رہے کمزور آتے ہیں، تو وہ اپنے کردار سے بتا رہا ہے کہ جو کمزور آتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو سانپ کا منہ توڑے وہ اور ہوتا ہے۔ اچھا ابھی قرآن پھر سنیں، اللہ فرما رہا ہے سورہ احزاب میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اچھا ادھر کہہ دیا تمہاری مائیں ہیں، اور ادھر پھر اللہ نے ایک اور سورہ میں ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہے بیٹی دے دے، جسے چاہے بیٹا دے دے۔ تو کہہ دیا نا کہ بیٹی کو بھی میں خلق کرتا ہوں، بیٹے کو بھی میں خلق کرتا ہوں۔ اچھا تو پروردگارا جب تو نے بیٹی بھی دے دی، بیٹا بھی دے دیا، اب انہیں بتا دے جنت کہاں ہے؟ کہا جنت ہے ماں کے قدموں میں، جنت ہے ماں کے قدموں میں۔ بیٹی کو بتا دیا، بیٹے کو بتا دیا جنت ہے ماں کے قدموں میں۔ یہ کب تک جنت ہے؟ جب تک ماں بیٹے کا خیال کرے، جب تک ماں بیٹے کا خیال کرے اس وقت ہے کہ جنت۔ جب بیٹا دیکھے
ماں لوگوں کو لے کر لشکر لے کے بیٹے کو مرانے کے لیے آئی ہے تو بیٹا یہی کہے گا ایسی جنت سے تو جہنم اچھی ہے. تو بیٹا یہی کہے گا نا. لیکن سنو قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب میں اللہ فرما رہے ازواجہ امہاتہم, نبی کی بیویاں تمہاری مائیں. مائیں ہے نا. اچھا تو نبی کی بیویاں ہیں مائیں. ماں تو ماں کون ہوتی ہے؟ جس کی اولاد ہو. بھائی ماں وہ ہوتی ہے جس کی اولاد ہو. اور یہ بھی یاد رکھیے ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہے. ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہے. اگر ہر ماں کے قدموں میں جنت ہے تو پھر وہ نوح نبی کا بیٹا جو ماں کے کہنے پہ چلا تھا ماننا پڑے گا پھر اسے بھی جنت ہی. تو اس سے پتا چلا ہر ماں اس قابل نہیں جو بیٹے کو کہہ سکے جنت تیری میرے قدموں میں ہے. تو اس سے پتا چلا نہ ہر ماں ایک جیسی ہوتی ہے نہ بیٹے ایک جیسے ہوتے ہیں. تو عزیزاں نے گرامی اچھا ٹھیک ہے جب ماں کے قدموں میں جنت ہے جی. اور ادھر اللہ نے کہہ دیا سورہ احزاب میں کیا کہا وازواجہ امہاتہم, نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ٹھیک ہے جب مائیں ہیں تو پھر ہم پیغمبر کو باپ کیوں نہ کہیں؟ بھائی جب نبی کی بیویاں مائیں ہیں تو پیغمبر کو باپ ہی تو کہیں نا. لیکن کہا نہیں. اسی سورہ احزاب میں قرآن مجید کا 33واں سورہ آیت کا نشان 40 کا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین کا سنو محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. کسی کا باپ نہیں ہے. کمال ہے بیویاں مائیں ہو گئی اور اس کو باپ نہیں کہہ سکتے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ وہ نہیں جسے چاہو ام المومنین بنا دو. آؤ آج میں تمہیں قرآن کی تفسیر بتاؤں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو ام المومنین وہ ہوتی ہے کہ جس کی اولاد ہو وہ ہوگی ام المومنین. لیکن یہاں جو اللہ نے کہا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, اصل راز کیا تھا؟ راز یہ تھا نبی کو بھی پتا ہے میری ساری بیویاں اولاد والی نہیں ہیں. کچھ ایسی بھی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے. تو مومن سوچیں گے میری امت سوچے گی بھئی اولاد تو ہے نہیں ہم کیسے مائیں کہیں. ہاں خدیجۃ الکبریٰ کو کہہ سکتے ہیں ام المومنین, معاویہ قبطیہ کو کہہ سکتے ہیں ام المومنین. لیکن کچھ ایسی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے انہیں ہم کیسے ماں کہیں؟ تو آواز قدرت آئی. قرآن کو سمجھو گے اگر اہل بیت کو چھوڑ کر یہی حشر ہوگا. اہل بیت سے پوچھو. جب اہل بیت سے پوچھا تو اہل بیت نے کہا یہ جو اللہ نے کہا ہے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں وہ اس لیے نہیں کہا کہ اس کی اولاد ہو تو ماں کہنا, کا اولاد نہ ہو تب بھی ماں ہے. کیوں ماں ہے؟ کا اس لیے نبی کے بعد کہیں اس سے نکاح نہ کر لینا. جیسے ماں سے نکاح حرام ہے اسی طرح ان سے نکاح حرام ہے. گھبرا تو نہیں نہ گئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو نبی کے بعد تم ان سے نکاح کر بیٹھو. تو اس لیے وہ ازواجہ امہاتہم, نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ورنہ اگر اولاد کو دیکھتا تو پھر کہہ دیتا جب انہیں ماں کہہ سکتے ہو تو مجھے بھی باپ کہہ سکتے ہو. کہا نہیں سنو انہیں تو ماں کہہ سکتے ہو لیکن صرف اسی وجہ سے ماں کہو گے کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے. لیکن سنو لیکن مجھے کبھی باپ نہ کہنا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہا سنو محمد وہ ہے جو تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. تو مالک کیا کہہ دیا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا تمہیں بتا رہا ہوں وسیلہ ہر ایک کو نہ بنانا, ہر ایک کو نہ بنانا. کیوں؟ کہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں تمہیں حق نہیں ہے اس کو باپ کہنے کا. تم اور ہو جن کا باپ نہیں, وہ اور ہے جن کا باپ ہے. تم اور ہو جن کا باپ نہیں, وہ اور ہیں جن کا باپ ہے. اچھا تو مالک وہ کون ہے؟ کہ جب مباہلہ کے لیے جا رہا ہو تو اس وقت دیکھنا.
جب مباہلہ کے لیے جا رہا ہو اس وقت دیکھنا۔ تو عزیزان گرامی، بس اس سے پتہ چلا کہ قرآن رکا نہیں، قرآن نے بتا دیا۔ آئے ایک مرتبہ لوگ اکٹھے ہو کر کسی نے کہا یا علی، یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ کہا ان کو بلاؤ میرے پاس، بلاؤ۔ جب آئے کہا میں نے سنا ہے تم نے دعویٰ کیا ہے قرآن کافی ہے۔ کہا کہ ہاں یا علی، اب ہٹوں گا نہیں، آئے پھر قرآن کی ہے، صلوات پڑھیں محمد وعلی اچھا۔ کہا کہ ہاں ہم نے کہا قرآن کافی ہے۔ کہا میں کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے کی اولاد ہو سکتی ہے۔ کہا یا علی قرآن میں تو کہیں نہیں، قرآن میں تو کہیں نہیں۔ کہا اچھا قرآن میں نہیں ہے، پڑھوں آیت والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ کہا کہ اللہ نے فرض کیا ہے والدین پر کہ ماں بچے کو دودھ پلائے حولین کاملین، 2 سال دودھ پلائے۔ تیاری ٹھیک ہے، یہ 2 سال کیا ہم نے سن لیا، لیکن 6 مہینے کی اولاد کا کہاں ذکر ہے؟ کہا پھر قرآن کی آیت پڑھو، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرًا۔ کا شکم میں مادر میں رہنے کی مدت، دودھ پینے کی مدت ملا کے 30 شہرًا 30 مہینے کا 30 مہینے سے اگر 2 سال نکال دو 6 مہینے بچتے ہیں یا نہیں بچتے؟ صلوات پڑھے محمد وعلی کیالی۔ آیت پڑھی تو ہے لیکن سمجھی نہیں، تو آپ پتا چلا کہ وسیلے کی کتنی قدر ہے، کتنی قدر ہے۔ تو عزیزان گرامی، بس یہیں پہ پہچان لیجئے اللہ نے کیا کہا کہ میں نے تمہیں دوہرا وسیلہ دیا، 2 ہونٹ دیے، 2 آنکھیں دی۔ اور کمال تو یہ ہے کہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں جب انسان اور حیوان میں فرق لکھا، اس نے ایک جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان مستقبل کے منصوبے بناتا ہے، حیوان مستقبل کے منصوبے نہیں بناتا۔ اور دوسرا فرق کہا انسان ایسا نہیں ہے جیسا حیوان ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ حیوان وہ ہے جہاں چاہے بیٹھ جائے، جہاں سے چاہے اٹھ جائے۔ تو حیوان کو یہ نہیں پتا کہ کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا، لیکن انسان وہ ہے اسے پتا ہے ایسی جگہ بیٹھو جہاں سے اٹھائے نہ جاؤ، ایسی جگہ بیٹھو جہاں سے اٹھائے نہ جاؤ۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ حیوان اپنی غذا کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، اور انسان وہ ہے جو اپنی غذا کے سامنے سر نہیں جھکاتا، لقمہ توڑ کے منہ تک لے آتا ہے، توجہ، منہ تک لے آتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے بھئی؟ جب بھوک لگے، خدا تو قادر ہے نا، وہ لقمہ ٹوٹ کے خود منہ تک چلا ہے۔ خدا کر سکتا ہے ایسے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا۔ تو یہ کیوں نہیں کرتا کہ جو اتنا قادر ہے کہ اتنے طریقے سے خلق کرنے کے بعد اب اس نے اس مرحلے تک پہنچا دیا ہے اور پھر غذا بھی فراہم ہے، تو کیا ہے ایسا نہیں کر رہا؟ کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے وہ چاہتا ہے جب بھوک لگے لقمہ توڑو اور اپنے ہاتھ سے منہ تک لے آؤ۔ وجہ کا اس لیے کہ ساری زندگی جب وسیلے کے محتاج رہو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ وسیلے کی قدر کیا ہے۔ تاکہ لقمے پر تم وسیلے کے محتاج رہو، لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو۔ تو بس عزیزان گرامی، جو وسیلے کا محتاج ہے اس نے اپنی زندگی بنا لی۔ بس میں ختم کر رہا ہوں گفتگو۔ یاد رکھیے کہ جس کو وسیلہ بنایا ایسے نہیں بنایا، سوچ سمجھ کے بنایا، معصوم ڈھونڈا جس میں کوئی غلطی نہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جو ماں کی گود سے قبر تک
دائرہ عصمت میں زندگی گزارے، اسے ہم نے بنایا وسیلہ۔ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہم نے جانا ہے جنت تک، تو لہذا ایسوں کو بنائیں جو قسیم النار والجنت ہو، ایسوں کو بنائیں وسیلہ، تو جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہوں۔ تو بس عزیزان گرامی، انہی میں سے ایک ہستی جس کا نام حسن مجتبیٰ ہے۔ حسن مجتبیٰ اتنی عظمت کے مالک کہ جب کہا گیا حسن مجتبیٰ سے کہ تو نے صلح کیوں کی، تو جواب کیا دیا؟ میں حسین کو بھی بچانا چاہ رہا تھا، مومنین کی جان بھی بچانا چاہ رہا تھا، بچانا چاہ رہا تھا۔ حسن کا کمال دیکھنا، کیوں؟ اس لیے اگر جنگ ہو جاتی پہلے کون شہید ہوتا؟ حسن ہوتے یا حسین ہوتے؟ ظاہر حسین ہوتے، اس لیے کہ وہ امام وقت ہیں۔ حسین کا فرض تھا اپنی جان حسن پہ قربان کرنا، فرض تھا کہ نہیں؟ فرض تھا نا۔ اچھا، اگر حسین شہید ہو جاتے تو کیا کربلا ہوتی؟ نہ ہوتی نا۔ تو دیکھیں کتنا دور کی سوچ ہے حسن مجتبیٰ کی، کتنا دور کی سوچ ہے۔ حسن نے صلح کر کے اس حسین کو بچایا جس حسین نے کربلا کو بچایا۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، بس یاد رکھیے، ایک مرتبہ ایسے نہ سمجھ لیجیے صلح کر لی، نہیں، اندر سے مومن اپنے ایمان سے پھسل گئے، بیک گئے تھے، ایمان بیچ دیا تھا، حتیٰ کہ بڑے خطوط امیر شام کی طرف سے آئے، کہا یہ دیکھو یہ ہے تیری فوج کے کمانڈر جنہوں نے اتنا ڈیمانڈ کی ہے۔ تب اس عالم میں آ کے امام نے دیکھا جو مخلص ہیں وہ شہید ہو جائیں گے، تو اس لیے ان کی جان بچائی۔ بہرحال بڑی تاریخ ہے کہ صلح نامے میں جو شرائط ہیں وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، شاید میں نے پچھلے سال عرض کیے تھے یا اسے پچھلے سال، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا۔ تو یہ امام مجتبیٰ یہ وہ ہیں، ہر ایک کو ایک دفعہ زہر دی گئی، لیکن اسے مسموم کیوں کہتے ہیں؟ کہ کئی مرتبہ زہر دی گئی۔ عزادارہ نے حسین، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، آج آپ روشنیوں میں بیٹھے ہیں، روشنیوں میں، کربلا میں جائیں، بغداد، کاظمین، سامرا، شام، روزے روشن ہے، روشنی ہے، لیکن یہ آج بھی مظلوم ہے۔ امام مجتبیٰ آج بھی مظلوم ہے۔ جنت البقیع میں اس ٹائم جائیں تو اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا۔ قربان جاؤں، اتنی ظلم، شہید کرنے کے بعد اتنا بھی نہیں، کم از کم ایک دیا جلا دے۔ عزادارہ نے حسین، بس جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ مصلحت کے تحت کچھ خواتین گھروں میں آ جاتی ہے، تو اسی طرح ایک خاتون تھی بدبخت جس نے امام کو زہر دیا۔ امام چلے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے میں فروا کے دروازے پہ آئے، دروازہ کھلا، جیسے قاسم کی ماں نے چہرہ دیکھا، کہا آقا خیریت تو ہے؟ کہا خیریت نہیں ہے، میرے لیے بستر بنا، بستر بنا۔ آزاد رو بستر بنا، لیٹے، فرماتے ہیں جلدی کر میرے بیٹے قاسم کو میرے سینے پہ سلا۔ آزاد رو ماں نے اٹھایا قاسم کو، سینے پہ سلایا، جب سلایا تو بچہ ایسے تڑپا جیسے پرندہ تڑپتا ہے۔ ماں تو نے مجھے کس گرم جگہ پہ سلایا؟ بی بی کہتے ہیں بیٹا تیرے باپ کا سینہ ہے اور شاید آج کی رات ہے۔ عزادارہ نے حسین، بس ایک مرتبہ امام مجتبیٰ کہتے ہیں، بس دو جملے مسائل کے سن لیں۔ امام مجتبیٰ کہتے ہیں قاسم کی ماں جلدی کر میری بہنوں کو اطلاع دے،
میں چند لمحے کا مہمان رہ گیا۔ ازادارو جب یہ تیار ہوئی جانے کے لیے، چھوٹا سا بچہ ہے قاسم آگے بڑھ کے کہتا ہے اماں میں جاؤں گا پھپھیوں کو اطلاع دینے، میرے بابا کو زہر مل چکی ہے، آپ میرے بابے کے پاس بیٹھے، شاید وہ پانی مانگے، کچھ اور ضرورت ہو۔ ارادارو ماں نے کہا بیٹا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا تو چھوٹا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تو خوشیوں کی خبریں تو دے سکتا ہے، تجھے کیا پتا غموں کی خبریں کس طرح دی جاتی ہے۔ کہتے اماں پھر ایک منت لا۔ کہا کیا؟ کہا اماں میرا گریبان چاک کر، میرے سر میں خاک ڈال، میری یتیموں والی شکل بنا، میں جاؤں تو میری پھوپھیاں پہچان لیں کہ قاسم یتیم ہونے والا ہے۔ ادرکم اللہ، ادرو مٹی پہ بٹھایا، قاسم کی ماں نے سر میں خاک ڈالی، گریبان چاک کیا، حسن نے دیکھا، وہیں سے کہا ام فروا ابھی تو میں زندہ ہوں، میری زندگی میں یتیم کر رہی ہو۔ ادرکم اللہ، ادرو چلے قاسم آئے، رات کا وقت ہے، شہزادیاں سوئی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں اب شہزادیوں کے آرام میں خلل نہ ڈالو، ابھی نماز تہجد کا وقت ہوگا، شہزادیاں اٹھے گی اسی وقت بتا دینا۔ ادادرو آپ کو یاد ہوگا، آپ مسائل سنا کرتے ہیں نا، 21 رمضان کے بعد زینب نے کوفے میں اعلان کیا تھا، کوئی سوالی یہ نہ سمجھے کہ علی کا دروازہ بند ہو گیا، جو بھی آئے گا میں اس کی منشا پوری کروں گی، اس کی حاجت پوری کروں گی۔ ازادارو بس ایک مرتبہ شہزادیاں نماز تہجد کے لیے اٹھی، فضا سے کہا جاؤ ہمارے لیے پانی لاؤ، فضا پانی لینے آئی، اور ادھر کیا ہے، تینوں بہنیں ایک جگہ پہ کھڑی ہو کر ایک دوسرے کو خواب سنا رہی ہے۔ زینب کہتی ہیں میں نے رات نانے کو روتے ہوئے دیکھا، ام کلثوم کہتی ہے میں نے ماں بطول کو روتے ہوئے دیکھا، رقیہ کہتی ہے میں نے باب علی کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا۔ اجرکم اللہ، اتنے میں فضا جب پانی لینے آئی، یا دروازے کے باہر کسی کے رونے کی آواز آئی، جلدی سے دروازہ کھولا، کہا سوالی ابھی واپس چلا جا، ابھی تو میری شہزادیوں نے نماز تہجد نہیں پڑھی، تھوڑی دیر بعد واپس آ جانا، جو تیرا سوال ہمیں پورا کرا دوں گی۔ فضا کا یہ کہنا تھا۔ قاسم چند قدم دور جا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتا ہے دادی فضا مجھے پہچان، میں سوالی نہیں، میں امیر باپ کا امیر بیٹا ہوں، میرے بابا کو زہر مل چکی ہے، بس یہ سننا تھا۔ فضا نے جلدی سے قاسم کو اٹھایا، وہیں لے کر آئی جہاں بہنیں ایک دوسرے کو خواب سنا رہی تھی۔ فضا کہتی ہے زینب تیرا خواب سچ ہو گیا، حسن کو زہر مل چکی ہے۔ ارادر زینب نے قاسم کو اٹھایا، کہا بیٹا یہ بتا تیرے سر میں خاک کس نے ڈالی؟ کہا میری ماں نے۔ گریبان کس نے چاک کیا؟ کہا میری ماں نے۔ ارادر زینب پوچھتی جا رہی ہے، قاسم ایک مرتبہ روتے جا رہے ہیں، کہتے پھوپھی اماں باقی باتیں گھر میں پوچھنا، میرا بابا چند لمحے کا مہمان ہے۔ ارادارو ایک مرتبہ بہنوں نے برقعے پہنے، ادھر کیا حالت ہے، حسن کے جگر کے ٹکڑے ام فروا تشت میں لے رہی ہے، یا امام مجتبی کہتے ہیں قاسم کی ماں مجھے بہنوں کی خوشبو آ رہی ہے، جلدی کر میرے جگر کے ٹکڑے چھپا۔ ارادر زینب آئی، دیکھ لیا، قبر جائی نہ چھپا، میں نے دیکھ لیا ہے۔ ارادر دعا سوائے مجلس مکمل ہو گئی، بس دو جملے سنتے جائیں۔ ایک مرتبہ امام مجتبی نے سب کو بلایا، جب سب آئے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، غازی نظر نہیں آئے۔ کہا قاسم تیرا چچا عباس نظر نہیں آیا۔ کہا بابا وہ دروازے کے باہر دیوار کا سہارا لیے رو رہا ہے، کہتا ہے میں بھی زندہ ہوں، میری زندگی میں میرے آقا کو زہر مل جائے، پہلے مجھے اپنے آقا کا قاتل بتائے پھر میں اندر آؤں گا۔ ارادر میرے آقا فرماتے ہیں حسین تم جاؤ، علی اکبر تم بھی جاؤ، میرے عباس بھائی کو لے کر آؤ، آخری وقت میں دیدار کر لوں۔ ارادر عباس آئے، جب سب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد وصیتیں کی، وصیتیں کرنے کے بعد جب سب باہر چلے گئے، ایک تعویذ نکالا، قاسم کے بازو پہ باندھا، کہا بیٹا
جب سخت مشکل پڑ جائے اس وقت یہ تعویذ کھولنا. عاشور کا دن آیا، قاسم چچا کے پاس گئے، حسین نے اجازت نہیں دی، ماں کے پاس آئے، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا جب میں جاتا ہوں میرا چچا آسمان کی طرح منہ کر کے رونا شروع کر دیتا ہے. کہتے کیا یہ وقت بھی آنا تھا کہ 13 سال کا یتیم مجھ سے موت کی اجازت مانگے؟ کہا بیٹا کھول تعویذ جو بابے نے بندھایا تھا. اب جو کھولا تو لکھا ہوا تھا حسین کربلا میں میری قربانی قبول کرنا. اجرکم علی اللہ. بس ارادہ رو انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین نے بھائی کو غسل دیا، کفن پہنایا. میں کہوں گا آقا امام مصطفیٰ آپ کتنی خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بھائی آپ کو غسل بھی دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، آپ کا جنازہ کاندھوں میں اٹھا رہے ہیں. ذرا کربلا میں آئیے، عصر عاشورہ ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کہیں حسین کا لاشا ہے، کہیں غازی کا لاشا ہے، کہیں اکبر کا لاشا ہے، کہیں قاسم کا لاشا ہے. مت ارادارو ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جنازہ تیار ہوا، تابوت لے کے چلے. دنیا میں دستور ہے جنازے پہ پھول برسائے جاتے ہیں نا، پھول برسائے جاتے ہیں. نانے کی امت نے کوئی ایسے پھول برسائے، غازی دوڑتے ہوئے آئے، کا فضل کی ماں مجھے تلوار اٹھا دے، کا خیریت تو ہے، کا میری زندگی میں تیر برس رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. بس ازادارو جب واپس جنازہ آیا، زینب نے کہا رو کے بیان کیے حسین میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا، یہ سرخ کس نے پہنایا ہے؟ کہا زینب آؤ مل کے پہلے تیر نکالے، یہ باتیں بعد میں ہوں گی. اللہ لعنت اللہ علی القاتلین.